بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت ہے ہفتم، مضمون ہے تاریخ اور لیکچر ہے ہمارا چوتھا۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ہمایون کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے شیر شاہ سوری کے بارے میں۔ شیر شاہ سوری کا تعارف کریں گے۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ اس کی پیدائش 1486 کو صوبہ بہار میں ہوئی۔ بہار کے حاکم کے ساتھ ایک دن شکار پر نکلے تھے۔ شیر کو اکیلا مار کر شیر خان کا لقب حاصل کیا، اور جب اس نے ہندوستان پر حملہ کر کے ہمایون کو شکست دے دی تو شیر شاہ سوری کا لقب پایا۔ اب آتے ہیں شیر شاہ سوری کے فتوحات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شیر شاہ سوری نے چونسا اور کنوج میں ہمایون کو شکست دے کر آگرہ اور دلی پر قبضہ جما لیا۔ اس کے ساتھ اور علاقے بھی فتح کیے، جن میں مالوا، سندھ، مارواڑ اور میواڑ، اور کلنجر کا ناقابل تسخیر قلعہ بھی فتح کیا۔ اس محاصرے کے دوران کلنجر کے قلعے کے محاصرے کے دوران ایک گولہ شیر شاہ سوری کے قریب گرا اور پھٹ گیا، جس سے شیر شاہ سوری زخمی ہو گئے اور بعد میں وفات پا گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں شیر شاہ سوری کے اصلاحات کی طرف۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے مالی اصلاحات۔ شیر شاہ سوری نے اپنے سلطنت کے تمام قابل کاشت زمینوں کی پیمائش کروائی اور 1/4 حصہ مالیہ مقرر کیا۔ مالیہ کا مطلب ہے ٹیکس۔ اب یہ کسان پر منحصر تھا کہ وہ ٹیکس نقد پیسوں کی شکل میں دے یا جنس کی شکل میں، مطلب گندم، چاول یا فصل کی صورت میں۔ اصلاحات کے بعد آتے ہیں فوجی اصلاحات کے بعد۔ شیر شاہ سوری نے علاء الدین خلجی کے فوجی اصلاحات کے ساتھ ایک نظام رائج کیا۔ اس نے فوج میں سپاہیوں کی بھرتی خود کی اور ان کی تنخواہیں بھی خود مقرر کی۔ اس نے 1,50,000 پیادہ فوج، 500 ہاتھی اور عمدہ توپ خانہ اپنی فوج میں شامل کیا۔ اپنی فوجیوں کے لیے حلیہ بنایا اور سرکاری گھوڑوں پر نشانات لگوائے۔ اس کے بعد آتے ہیں ذرائع رسل و رسائل۔ شیر شاہ سوری نے سفر اور تجارت کے لیے بڑی بڑی سڑکیں بنوائی۔ ان میں سب سے بڑی سڑک پشاور سے لے کر بنگال تک تھی، جسے آج کل GT روڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور سڑکیں آگرہ سے برہان پور تک، آگرہ سے مارواڑ کی سرحد تک، اور تیسری سڑک لاہور سے ملتان تک جاتی تھی۔ سڑکوں کے دونوں جانب پھلدار درخت لگائے گئے تھے اور 2 گز کے فاصلے پر سرائے تھے، جن میں مسافر ٹھہرتے تھے اور ان کے آرام کا انتظام کیا ہوا ہوتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک ہے رفاع عامہ۔ رفاع عامہ شیر شاہ سوری نے اپنے دور حکومت میں مساجد، حوض اور مختلف لنگر خانے تعمیر کروائے غریبوں کے لیے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں ڈاک کا ایک بہت عمدہ نظام رائج کیا۔ ڈاک خانے میں عمدہ اور طاقتور گھوڑے کھڑے رہتے تھے جو تیز رفتاری سے ڈاک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں شیر شاہ سوری کی وفات کی طرف۔ شیر شاہ سوری 1545 کو وفات ہوئے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کلنجر کے قلعے کے محاصرے کے دوران ایک گولہ اس کے قریب پھٹ گیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے اور بعد میں وفات پا گئے۔ اپنے ٹاپک کو دوبارہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ شیر شاہ سوری
جس کا اصل نام فرید خان تھا۔ 1486 کو صوبہ بہار میں پیدا ہوئے۔ شیر کو اکیلے مارنے کی وجہ سے شیر خان کا لقب اختیار کیا جب وہ حاکم بہار کے ساتھ شکار پر گئے تھے اور ہمایوں کو شکست دے کر شیر شاہ سوری کا لقب پایا۔ اب فتوحات۔ شیر شاہ سوری نے چونسا اور قنوج میں ہمایوں کو شکست دے کر آگرہ اور دلی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مالوا، سندھ، مارواڑ اور میواڑ کے علاقے فتح کیے۔ اس کے ساتھ ایک قلعہ تھا جس کا نام کلنجر تھا، کلنجر کا قلعہ۔ شیر شاہ سوری نے کلنجر کا قلعہ بھی فتح کیا۔ اب آتے ہیں شیر شاہ سوری کے اصلاحات پر۔ مالی اصلاحات، میں نے آپ کو بتایا کہ شیر شاہ سوری نے تمام قابل کاشت زمینوں کی پیمائش کروائی اور 1/4 حصہ مالیہ مقرر کیا۔ اس کے بعد فوجی اصلاحات کے بارے میں آتے ہیں۔ شیر شاہ سوری نے علاء الدین خلجی کے جو فوجی اصلاحات تھے ان میں ترمیم کر کے انہی اصلاحات کو دوبارہ نافذ کیا۔ فوجیوں کو خود بھرتی کرتا اور ان کی تنخواہیں بھی خود مقرر کرتا۔ اسی طرح شاہی فوج میں 1,50,000 پیادہ، 500 ہاتھی اور عمدہ توپ خانہ شامل تھا۔ اس کے بعد ذرائع رسل و رسائل، تجارت اور آمد و رفت کے لیے شیر شاہ سوری نے بڑی بڑی روڈیں اور سڑکیں بنوائی، جس میں سب سے بڑی روڈ آج کل جو ہے وہ ہے جی ٹی روڈ، جو پشاور سے بنگال تک تھی۔ اسی طرح شیر شاہ سوری نے رفاع عامہ کے لیے بھی بہت کام کیا، مسجدیں بنوائی، حوض بنوائے، غریبوں کے لیے لنگر خانے بنوائے اور ڈاک کا عمدہ نظام قائم کیا۔ اب آتے ہیں شیر شاہ سوری کے وفات پر۔ شیر شاہ سوری 1545 میں اس نے وفات پائی۔ کلنجر کے مقام پر جب مقابلہ ہو رہا تھا تو اس کے قریب ایک گولہ پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا اور بعد میں اس نے وفات پائی۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما